السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ کیا تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس درخت کے دانے ہیں جسے آپ علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا کیا کروں گا؟ جبریل امین فرمایا اس کو زمین پر بکھیر دو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر بکھیر دیے۔ خداوند تعالی نے ہر دانے کے بدلے میں 1,00,000 دانے اگائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کاٹ کر دانے نکالے، پھر صاف کر کے پیس کر ان کو گود کر روٹی پکا کر کھائی۔ اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا، ترجمہ: پس تم کو یہ شیطان جنت سے نہ نکال دے پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ سوال: جس وقت قابیل نے اپنے ماجائے بھائی حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ جواب: جب قابیل کی شادی حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی بہن سے کر دی تو قابیل نے بوجہ خوبصورت نہ ہونے کے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو قربانی کرنے کا حکم دے کر جب حج کے لیے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو آسمان اور پہاڑوں کو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ میں ان کو تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی حفاظت میں لینے سے انکار کر دیا۔ قابیل کے سامنے جب بات آئی اس نے کہا کہ میں ان سب کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حج کرنے کے لیے چل دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، ادھر دونوں بھائیوں نے قربانی بارگاہ خداوندی میں پیش کی۔ حابیل نے اچھا فربہ میڑھا اور قابیل نے کھیت کی بیکار سی چیز قربانی میں پیش کی۔ آگ آئی اور حابیل کے میڑھے کو خاک استر بنا کر دربار خداوندی میں قبولیت کے درجہ کو پہنچا دیا۔ یہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ اس پر قابیل بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا ورنہ تو میری بہن سے شادی مت کر۔ حابیل نے فرمایا کہ اللہ تعالی متقیوں کی قربانی قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری روایت ابو جعفر باقر کی اس طرح ہے کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ابا جان آپ نے حابیل کے لیے دعا کی اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی، میرے لیے دعا نہیں کی اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ حابیل کے قتل کے وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو مہر میں کیا چیز عنایت فرمایا تھا؟ جواب: ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنی چاہی تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں ان کو مہر میں کیا چیز عطا کروں؟ ارشاد ہوا اے آدم علیہ السلام میرے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود بھیجو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سریانی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور ایسے ہی ان کی اولاد انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان کو اللہ تعالی نے عبرانی زبان سکھائی تھی۔ بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، جب زمین پر اترے تو اللہ تعالی نے سریانی میں تبدیل کر دی۔ تیسرا قول یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھلائی تھیں۔ سوال: جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ علیہ السلام کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی کی داڑھی نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام کی داڑھی ناف تک تھی۔ داڑھی کا رنگ کالا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو چاند و سورج کتنے ایام تک گرہن رہے اور مخلوق کتنے دن تک روئی؟ جواب: حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر 7 دن تک مخلوق روتی رہی اور چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کتنے سال بعد ہوئی؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے صرف 1 سال بعد تک زندہ رہیں۔ سوال: جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا رکھی جائے گی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں تو ابو البشر تھی، اور جنت میں آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی، اس واسطہ سے کہ جنت میں ہر جنتی کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد سے پکارا جائے گا۔ علامہ ابن عدی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تو کتنے سال تک روئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 180 سال تک روتے رہے۔ 70 سال تک تو عقل شجرہ پر، 70 سال اپنی خطاؤں پر، کل 180 سال تک روئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا قد کتنا لمبا چوڑا تھا؟ جواب: جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، سر آسمان میں لگا ہوا تھا اور پیر زمین پر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قد کو چھوٹا کر دیا، یہاں تک کہ 60 ہاتھ رہ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو حجر اسود لے کر آئے تھے وہ کس قسم کے پتھر کا ٹکڑا تھا؟ جواب: وہ یاقوت کے قسم کا تھا۔ سوال: جس وقت قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ جواب: اس وقت قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر شریف 20 سال تھی۔ سوال: جس وقت حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی اور قتل حابیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور وفات حابیل کے 5 سال گزر چکے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کون سے لڑکے تنہا پیدا ہوئے؟ جواب: جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ تنہا پیدا ہوئے۔ مگر دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ جواب: جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈر سے یمن کی طرف بھاگ گیا، شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا کہ حابیل کی قربانی کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، تو بھی ایسا ہی کر، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ قابیل نے اسی کام کے لیے ایک گھر بنایا اور آگ کی پوجا شروع کر دی، تو قابیل سب سے اول وہ شخص ہے جس نے آگ کی پوجا شروع کی۔ آپ دیکھ رہے تھے اصلاح الامت یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں کوئی دعا یا کلمہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے چینل کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔